بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ ہم سب کے سب جو یہاں آ کے جمع ہوئے ہیں، ہم تمام کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت پانے والے بنیں۔ یہ ہے اصل مقصد، اور اس محبت کو پانے کے لیے جتنے آداب ہیں، جتنے طریقے ہیں، ہم ان کو اختیار کریں۔ تو یہ محبت جو ہے، اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ اس مقصد زندگی کو پانے کے لیے کچھ ذرائع ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے کئی مرتبہ ہم ذریعوں میں اٹک جاتے ہیں اور مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور یہ ہر چیز میں، ہر کام کسی مقصد کے لیے شروع کیا جاتا ہے، آگے چل کے کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ایک اصول یاد رکھیں، ہر کام کسی مقصد کے لیے شروع کیا جاتا ہے، آگے چل کے کام مقصد بن جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آنے کا مقصد، اس جماوڑے کا مقصد، اللہ کے در کو تھام کے بیٹھنے کا مقصد، صبح شام جو سلسلہ مذاکرے کا ہے، یہ جو حلقے لگتے ہیں، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی محبت پانے والے بن جائیں، اور محبت پانے کے لیے جتنے ذرائع اور جتنے طریقے بتائے جائیں، ان طریقوں کو دل و جان سے قبول کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی الیکٹرانک آئٹم اس زمانے میں ایجاد ہوئے ہیں، جتنے پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان تمام کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا یوزر گائیڈ، یوزر مینول ہوتا ہے، اور اس میں اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کا انسٹالیشن، آپریٹنگ سسٹم، یہ سب لکھا رہتا ہے۔ مثلا پنکھا ہے تو پنکھا کا ڈائیگرام بنا ہوگا کہ اس کے جو بلیڈ ہیں، اس کی جو پنکھڑیاں ہیں، اس کو آپ کو اس طرح سے جو ہے اس کو فٹ کرنا ہے۔ کئی مرتبہ الٹی فٹ کر دیتے ہیں تو ہوا اوپر کو جاتی ہے، ہوا اوپر کو جاتی ہے، اس کو اسی رخ پہ فٹ کرنا ہوتا ہے جس رخ پہ اس کا ڈائیگرام بنا ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں اچھا جتنی بھی ہیں، جیسے فون ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اور جتنی بھی مشینری ہیں، موٹر کی لائن کی چیزیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، ایک یوزر مینول آتا ہے۔ اس یوزر گائیڈ اور مینول کے مطابق اس کو آپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کریں گے تو نیچے اس میں لکھا رہتا ہے جو طریقے ہم نے بتائے ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے، ان کو اپنائیں گے، اس طریقے کے مطابق کام کریں گے، تو کمپنی آپ کو وارنٹی گارنٹی دیتی ہے۔ وارنٹی میں پارٹس بدلنے ہوتے ہیں، گارنٹی میں پورا پیس بدلنا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو نہ وارنٹی ہے نہ گارنٹی۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی مشین اگر کوئی بنائی ہے تو وہ حضرت انسان ہے، اشرف المخلوق ہے۔ اب یہ انسان اپنے آپ کو کیسے یوز کرے، اپنے دن اور شام، صبح اور شام، دن اور رات، جی کس طرح سے اس کو انجام دے، اس زندگی کو کیسے بتائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قیمتی یوزر گائیڈ دے دی ہے کتاب اللہ کی شکل میں۔ اس میں پورے وہ ٹرم اور وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن چیزوں پہ عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور جن چیزوں پر عمل کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔
لیکن مشین جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے یوزر گائیڈ بھی اس کی اتنی قیمتی ہوتی ہے، بلکہ مشین جتنی بڑی ہوتی ہے جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے یوزر گائیڈ کے ساتھ ساتھ ایک آپریٹر بھی آتا ہے جو اس مشین کو انسٹال کرتا ہے فیکٹری کے اندر، اور جو لوگ اس کو استعمال کرنے والے ہوتے ہیں اس ٹیم کو اپنے دائیں بائیں رکھتا ہے کہ آپ سمجھ لو، کوئی آپ کا سوال ہو تو اس کو بھی کلیئر کر لو، اس لیے کہ استعمال آپ کو کرنا ہے، ہم تو چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان جیسی قیمتی مشینری کے لیے جہاں یوزر گائیڈ کتاب اللہ کی شکل میں دی ہے، وہی اس کا آپریٹر رسول اللہ بھی بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کہ اس کتاب کو پڑھ کے سنایا، سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھایا، بلکہ اپنے زمانے میں ایک ایسا گروہ پاکیزہ تیار کیا جو صبح قیامت تک ان کا سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ تو کتاب اللہ، رسول اللہ، رجال اللہ، یہ ایک بہت مربوط نظام ہے۔ تو جب تک ہم رجال اللہ سے رابطہ رکھیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نپھی رہیں گے، انشاءاللہ کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ نفس و شیطان کے بہکانے پر اگر ہم راستے سے ہٹ بھی گئے تو ان کی دعائیں ہمیں راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے، اس نظام کو ہم سمجھ کے چلیں۔ اب اس نظام کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی کچھ طریقے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ ادب کے ساتھ ہم رہیں، دوسرا یہ کہ ہم محبت کا معاملہ کریں۔ جب کوئی بندہ ادب اور محبت کا معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو محروم نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو سالکین آتے تھے جی، اور حضرت ان کی تربیت فرماتے تھے، ان میں سے اللہ پاک نے ایک سے ایک ہیرے جواہرات رکھے تھے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت خواجہ عبد الاسر مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بڑے عاشق صادق تھے، عاشق صادق۔ اب جو قریبی ہوتا ہے، جو نیئر ڈیئر ہوتا ہے جی، تو کہا سنا بھی اسی کو جاتا ہے۔ تو آئے دن ان کے اوپر گھاس بھی گرتی رہتی تھی، آئے دن ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ بھی ہوتا رہتا تھا، اور دنیا تماشا دیکھتی تھی۔ ایک مرتبہ کہا خواجہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اور جب کوئی بڑا کوئی بات کہے تو پھر مان لینے میں عافیت ہے۔ اللہ کی شان، جب کہا چلے جاؤ یہاں سے، یہ نکل گئے۔ اور خانقاہ کے دروازے پہ دائیں بائیں جو تاخچے سے بنے ہوئے ہیں بیٹھنے کے، وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اور روزانہ ان کا معمول یہ رہتا کہ نماز جب کھڑی ہوتی پیچھے سے آ کے شامل ہو جاتے، جب سلام پھرتے فوراً واپس چلے جاتے۔ 2 دن یا 2.5 دن ایسا کچھ ہوا تھا، حضرت باہر نکل رہے تھے، دیکھا کہ خواجہ بیٹھے ہوئے۔ خواجہ تم جاؤ گے نہیں یہاں سے؟ فوراً کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے، مزاج شاعرانہ تھا، یعنی اشعار زبان کی نوک تھے۔ فوراً کہا تو ہو کہ ترش رو چاہے گالیاں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ جو لوگ میں کشی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اگر ان کا نشہ کافور کرنا ہو تو ان کو لیموں کا شربت پلا دو، یا کھٹی چیز پلا دو، تو وہ نشہ کافور ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ تو کہ تو ہو کہ ترش رو چاہے گالیاں ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ حضرت نے سینے سے لگا لیا، جانتے تھے کہ طلب۔ ایک مرتبہ اور ناراض ہوئے اور کہا خواجہ تم مجھ سے بات مت کرنا، مجھ سے بات مت کرنا۔ ٹھیک نہیں بات کریں، خاموش۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے دھندلکے میں تہجد کے لیے مسجد تشریف لائے۔ ذاکرین بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، حضرت کے ہاتھ میں لالٹین تھی، تو راستے میں کانچ کی کھلی ہوئی دوات رکھی تھی، روشنائی سے بھری ہوئی۔ ٹھوکر لگی، کھنن کر کے وہ آگے گئی اور بکھر گئی، شاید ٹوٹ بھی گئی۔ حضرت نے نیچے کو دیکھا، اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روشنائی بھری دوات، اللہ کی نعمت، ایک قیمتی چیز، اور اس کو ایسی جگہ کسی نے غفلت سے رکھا جو راستے میں، اور یہ روشنائی بکھر گئی۔ حضرت نے سارے ذاکرین کو بولا سب آؤ باہر، سب کو لائن میں کھڑا کیا، اور ایک ایک سے باری باری پوچھا تم نے رکھی اس کو؟ تم نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ جی نہیں۔ دوسرے سے آپ نے اس کو رکھا؟ آپ نے رکھتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں۔
آخر میں خواجہ کھڑے ہوئے تھے. پوچھا خواجہ تم نے رکھی؟ تم نے رکھتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ خواجہ خاموش. تو بولتے کیوں نہیں؟ بولنے کی اجازت نہیں. پابندی لگی تھی نا, سینکشن لگا ہوا تھا, بات مت کرنا. بولتے کیوں نہیں؟ کہ بولنے کی اجازت نہیں. کہ ہم اجازت دیتے ہیں, بولیے. کہ جی ہاں ہم نے رکھی تھی. تو کیوں رکھی تھی؟ کہ جب آپ بولتے نہیں. ادھر آؤ. قریب آئے اور سینے سے لگا لیا. انہوں نے یہ بہانہ تلاش کیا. بہرحال محبت تھی. آج ہم ان کا تذکرہ یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس محبت سے اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. چنانچہ حضرت تھانوی کے انتقال کے بعد زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے, اور عجیب کیفیت رہتی. کبھی خانقاہ میں, کبھی قبرستان, وہاں باغ میں جاتے, کبھی وہاں جاتے, کبھی خانقاہ آتے, کبھی ادھر جاتے, اور چاروں طرف بس مارے کھدڑے پھرتے تھے. محبوب نظر نہیں آتا. تو ہم اپنے بڑوں سے, جن سے ہمیں ہمارے مفادات وابستہ ہے, جن سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی وابستہ ہے, ہم ان کے ساتھ محبت کا علاقہ قائم کریں. خود غرضی نہیں ہو. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, مکہ میں تھے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا, مدینہ پہنچے تو قدموں میں جان دے دی. ایسی وفاداری تھی. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم محبت قائم کریں, اور دوسرا یہ کہ ہم ادب کا معاملہ کریں. تو صحیح ہے, ہم ادب کریں. جتنا زیادہ ادب ہوگا اللہ رب العزت کی نوازشیں ہوں گی. جب ادب ہوگا تو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ادب کا مقصد یہ ہے کہ جب ادب ہوگا تو ادب میں آدمی سامنے والے کی راحت کا انتظام کرتا ہے, اور جب ادب نہیں ہوتا تو سامنے والے کو تکلیف پہنچتی. ادب. ہمارے اکابر مشائخ میں اس کی مثالیں ڈھیر ساری ملتی ہیں. ان کی زندگی سراپا ادب تھی. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے بہت بڑے نیک, اللہ کے ولی, عالم دیوبند کے ذمہ دار, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد خاص حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ, اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. لیکن آخری عمر کے اندر ایک خاص کیفیت ان کے اوپر رہتی تھی. کئی مرتبہ دوران درس وہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو اس دنیا کا ظہور, اس دنیا سے ظہور ہو جاتا, اور دوسرے عالم کی کچھ چیزیں کھلتی تھی. تو ایک مرتبہ کسی طالب نے دوران عبارت کوئی سوال کر لیا, حضرت اس کا مطلب کیا ہے؟ اب حضرت اس دنیا میں جہان میں ہوں تب تو جواب دیں. تو فرمانے لگے کیا مطلب اس کا, مجھے کیا پتا. تو حضرت پھر کون بتائے گا, ٹھہرو میں انور سے پوچھ کر آتا ہوں. انور سے پوچھ کے آتا. اب کتاب اٹھائی اور سیدھے پہنچے حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں. اب یہ شاگرد اور آنے والے استاد, دیکھا کہ استاد آئے, فوراً اپنی مسند چھوڑی اور سامنے بیٹھ گئے. حضرت آئے اور مسند پہ جگہ دی, بٹھایا. ارے انور, یہ طلبہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا یہ ہوا کہ ضمیر کا مرجع کدھر لوٹ رہا ہے, اب مجھے کیا پتا کدھر لوٹ رہا ہے, تو بتا کیا. اب حضرت نے ذرا غور کیا, اور غور کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اس کا مرجع یہ ہے, یہ اس کا اشارہ اس کی طرف ہے, یہ اس عبارت کا یہ مطلب ہے. اگر اس طرح سے کہہ دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ شاگرد بڑھ گئے, استاد گھٹ گیا. شاگرد استاد کو صلاح دے رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں تھا. اس طرح سے نہیں بتایا. جب حضرت نے پوچھا کہ بھائی اس کا مطلب کیا, مجھے تو پتا نہیں, تو ہم نے غور کیا اور کہا حضرت اس کا مطلب وہی تو ہے جو آپ نے سمجھایا تھا. اور پھر وہ اصل مقصد بتایا کہ یہ. تو دیکھیے انداز, دیکھیے کتنا ادب کا خیال. حضرت اس کا مطلب وہی تو تھا جو آپ نے ہمیں سمجھایا تھا. نہیں, اور حضرت کے سمجھانے سے, ان کے استاد بننے سے تو یہ سمجھ میں آیا, تو بات بھی جھوٹ نہیں. حضرت اس کا مطلب یہی تھا جو آپ نے سمجھایا تھا, اس کا مرجع تو ادھر لوٹ رہا ہے. تو دیکھیے ادب بھی برقرار رہا. حضرت جو سوال تلاش کرنے آئے تھے اس کا جواب بھی مل گیا, اور استاد کا مقام بھی محفوظ رہا, اور شاگرد کا مرتبہ بھی محفوظ رہا. اس کو کہتے ہیں ادب. تو ہم ادب سیکھیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور انسلٹ نہ ہو جائے کسی کی. اس کا پورا خیال رکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے, اور حضرت تربیت کی کوئی بات فرما رہے تھے, اور حضرت سید سلیمان صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا آج کل لوگوں کو یہ دعویٰ ہے کیا ہمدانی کا کہ ہمیں پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے, حالانکہ کچھ پتہ نہیں. بتاؤ غزوہ بدر کون سے سن میں ہوا تھا؟ اب انہوں نے جان بوجھ کے غلط ڈیٹ بتائی, سن بتایا. کہ دیکھو
دعویٰ ہے ان کو اسلامک اسکالر ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں. حضرت گردن جھکا کے بیٹھ رہے، اور حضرت جس ٹون کے اندر گفتگو کر رہے تھے وہ کرتے رہے. بعد میں کسی نے پوچھا حضرت جنگ بدر کی تاریخ میں آپ سے ضرور ہو گیا، آپ نے نہیں بتایا؟ کہا مجھے پتا تھا. کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اگر میں بتا دیتا تو حضرت جس جلال میں جس انداز میں بات کر رہے تھے وہ ڈاؤن ہو جاتے. حضرت کی مجھے عزت کو باقی رکھنا تھا. اس کو ذرا آپ ایک مثال سے سمجھیں تب اس کا لطف آئے گا. اگر کسی درسگاہ میں کوئی طلبہ ایسے ہیں کہ جو چلتے نہیں اور استاد کو دکھ کر رکھا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، یاد ہی کر کے نہیں لاتے. استاد پہنچتے ہیں ایک مرتبہ محتم صاحب کے آفس میں اور جا کر کہتے ہیں کہ مولانا آپ نے مجھے کون سی جماعت دے دی، آپ میری جماعت بدل دیں، یہ میرے ذمے کوئی اور کام لگا دیں. یہ تو سمجھا کے تھک گیا ہوں، سمجھتے نہیں، یاد کر کے نہیں لاتے. کہتے اچھا ہم کل آتے. اب کل جب محتم صاحب درسگاہ میں آئیں گے تو آج کے دن استاد کی تمنا کیا ہوگی؟ یہی نا کہ آج کسی کو یاد نہ نکلے تاکہ جو میرا دعویٰ ہے مضبوط ہو، بلکہ جن کو یاد نکلتا تھا ان کو بھی یاد نہ نکلے. یہی تمنا ہوگی. اب اگر طلبہ اس منشے کو سمجھ لیتے ہیں استاد کے تو یہ تو گڈ بوائے، یہ بہترین طلبہ ہے. اس لیے کہ انہوں نے استاد کی عزت کو سنبھال لیا، عزت کو سنبھال لیا. اور اگر طلبہ کو بھنک لگ جائے کہ شکایت پہنچی ہے سب کو جا کے ذرا یاد کرنا ہے تو یہ سب کے سب استاد کو جھٹلانے والے ثابت ہوں. مادر صاحب کہیں گے اچھا یاد تو کرتے ہیں، آپ کو کیا غلط فہمی ہو گئی؟ تو استاد کی انسلٹ ہوگی کہ نہیں؟ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، لیکن حضرت چونکہ جس پس منظر میں بات کر رہے تھے اس وقت مجھے وہی غلط جواب دینا زیادہ مناسب تھا تاکہ حضرت کی بات اونچی رہے اور حضرت جو تعلیم فرما رہے ہیں وہ تعلیم مدلل محقق ہو جائے. یہ بھی ادب ہے، اس کا نام ادب ہے. تو جب تک ہم باادب نہیں بنیں گے تو ہم نفع نہیں حاصل کر پائیں. تو ہم ایک تو ادب کا خیال رکھیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے بڑوں سے محبت قائم کریں، ان کے احسانات کو سوچ کر، ان کی باتیں، ان کی تعلیمات کو سوچ کر کہ یہ اگر میری رہبری نہ کرتے، اگر یہ مجھے نہ بتاتے، اگر یہ میری دستگیری نہ کرتے، میری انگلی نہ پکڑتے تو آج میں یہاں نہ پہنچتا. اگر یہ میری تربیت اس طرح کی نہ کرتے تو آج مجھے نفع و ضرر کا جو ہے اس میں تمیز نہ ہوتی. تو جب اپنے محسن کے احسانات کو آدمی غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے تو اس سے ایک درجے اور محبت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے فضل سے پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے میری محبت و معرفت حاصل کرنا. محبت و معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے کچھ ذرائع دیے. ان ذرائع میں دو بنیادی راستے یہ ہیں کہ ہم اللہ کے اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں. جن چیزوں پر اللہ پاک نے عمل کرنے کا حکم دیا ان کو کریں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے ان سے بچیں. اور ان دو کے لیے اللہ پاک نے دو ہیلپر دیے، اور وہ کیا؟ ذکر اللہ، صحبت اہل اللہ. کئی دن سے اس عنوان پر ابتدائی بات چل رہی ہے تو ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھیں. جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے بتایا ہم ان کو فالو کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں، پھر وہ رب وہ کام کرے گا جو اس کے ذمہ ہے. ہمیں اللہ پاک نے جن اوامر کا اور نواہی کا مکلف کیا ہے، ہم جن چیزوں کے کرنے کو کہا ہے وہ کریں، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ بچیں، اور نظر اس پر رکھے حکم اللہ کا چلتا ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سبق مضبوط کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کائنات کے اندر حکم اللہ کا چلتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول اگر کوئی راستہ مقبول ہے تو وہ اللہ کا دین ہے اور وہ اسلام ہے. اور جب ضابطہ قانون اللہ نے بنایا ہے تو اس کی تبدیلی کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، بندوں کے پاس نہیں. بندے مکلف ہیں کہ جو ضابطہ قانون اس نے بنا دیا ہم اس کو فالو کریں، اس ضابطے کو فالو کریں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے ہیں، ہم حکموں کو مان کر چلیں. تو اللہ پاک نے جتنا ہمیں ہمارے ذمے کام لگایا اتنا تو کریں. تو اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے احکام دیے ہمیں، حکم اللہ کا چلتا ہے. دیکھیے یہ آج کہا کرتا ہے کہ بیوی، ماں، بیٹی، بہن
چاروں عورتیں ہیں نا، چاروں کا باڈی سسٹم اللہ پاک نے بنایا ایک جیسا ہے، 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ 2 کان، جی یہ پورا جسم بنا، لیکن بیوی کے ساتھ محبت کے جذبات الگ قسم کے ہوتے ہیں، جی، اور وہ معاملہ جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے ماں بیٹی بہن کے ساتھ حرام ہے۔ یہ ضابطہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ جانوروں میں آپ دیکھیں، ایک بکری ہے، اس نے 2 بچے دیے، ایک بکرا ایک بکری، دونوں بچے بڑے ہوئے، اور یہ جو اس کا بیٹا ہے، اس بکری کا بکرا، یہ جو بیٹا ہے یہ اپنی ماں کے ساتھ وہی عمل کرتا ہے اور بہن کے ساتھ جو انسانوں میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، جبکہ انسانوں میں یہ حرام ہے۔ تو یہ نظام ان پہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ نظام اللہ نے بنایا۔ میرے لیے اور آپ کے لیے ناچنا حرام ہے، منع ہے، جی، لیکن مور ناچتا ہے، کس نے نچایا؟ اللہ نے۔ اس کو کسی نے سکھایا تو نہیں، پیدائشی طور پر وہ سیکھا ہوا ہے، اور سکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا رنگ و بو میں اللہ پاک نے ہمارے حصے کا جو کام رکھا ہے اور ہمارے ذمے جو کام لگایا ہے، بس ہم ناک کی سیدھ میں اس پر چلتے رہیں، ہم اس میں حیل و حجت نہ کریں، ان کی دلیلیں معلوم نہ کریں، اللہ پاک نے جو حکم دیا ہم اس پر عمل کریں۔ حج کرنے حاجی جاتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی کری جاتی ہے، صرف ایک، اور دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کی رمی کی جاتی ہے۔ اب وہاں اس محفل میں بہت سارے افراد ماشاءاللہ ایسے ہیں جنہوں نے عمرہ کر رکھا ہے، حج کی سعادت سے باراور ہیں، اور جو باقی اللہ تعالیٰ تمام کو زیارت نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ میں نے گھڑی میں دیکھ کر ایک شیطان سے لے کر آخری شیطان، یہ تینوں کے پاس جو جمرات ہیں، گھڑی میں دیکھ کر وداؤٹ رمی یہ اندازہ لگایا کہ کتنا وقت لگتا ہے۔ خیر اس کی ایک حکمت تھی معلوم کرنے کی۔ پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ جو شیطان ہیں، جو پلر ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان مقام پر شیطان نے بہکایا تھا، شیطان نے بہکایا تھا۔ تو وہاں علامات کے طور پر اسی زمانے سے کچھ پتھر کچھ پلر بنے چلے آ رہے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو 7 کنکری مار کر رمی کرنی ہوتی ہے، ایک رکن پورا کرنا ہوتا ہے، ایک واجب پورا کرنا ہوتا ہے حاجیوں کو۔ اب جس کو پتھر مار رہے ہیں وہ بھی پتھر کا پلر، اور پتھر تو ہے ہی پتھر، اور مارنے والے ہیں بڑے بڑے عقل مند، اس میں MP MLA بھی ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، علماء صلاحہ بھی ہیں، جی ہر طرح بڑے عقل مند ذہین لوگ پتھر کو پتھر مار رہے ہیں۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آتی، لیکن ہم حکم کے پابند ہیں، اللہ نے حکم دیا ہمیں کرنا ہے، عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کریں۔ دیکھیے، تو میں نے جو ایک شیطان سے آخری شیطان تک جو واکنگ کی اور دیکھا کہ بھئی کتنی دیر لگتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 8 سے 9 منٹ لگتی ہیں مسلسل اگر آدمی چلے، ایک شیطان سے لے کے آخری شیطان کو پار کرنے میں 8 سے 9 منٹ لگتی درمیانی رفتار سے۔ اس 8 سے 9 منٹ کے درمیان شیطان نے 3 مرتبہ حملہ کیا تھا، کس پر؟ جو عزم و ہمت کے پیکر اور اللہ کے خلیل اور دوست تھے، اللہ کے خلیل اور دوست تھے۔ ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، اللہ پاک نے آزمائش کے لیے ایک شخص بھیجا اور کہا جاؤ اس کے سامنے میری حمد و ثنا کرو۔ اب انہوں نے، اس نوجوان نے الفاظ پڑھنے شروع کیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے کہ اے نوجوان ایک بار اور سنا دو، اس میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں میرے رب کی تعریف کے۔ کہ کیا دو گے؟ کہ بکریوں کا آدھا ریوڑ دے دوں گا۔ سنا دیا، اب اور زیادہ تڑپ گئے کہ ایک بار اور سنا دو، کہ اب کیا دو گے؟ کہ بقیہ آدھا بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر سنا دیا، جب بکریوں کا ریوڑ ان کے نام کر دیا اور 2 مرتبہ سنا چکے کہ ایک مرتبہ اور سنا دو، احسان کرو کہ اب کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ فوراً کہا بکریاں تو آپ کو دے دیں، ان کو چرانے کے لیے چرواہی کی ضرورت پڑے گی، میں چرانے کے لیے زندگی بھر چرواہا بن کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ فوراً کہا ابراہیم علیہ السلام سلامتی ہو تم پر، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے شکل میں بھیجا ہے کہ جاؤ میرے ابراہیم خلیل کے سامنے میرا نام لو اور دیکھو پھر میرے نام کا وہ کیا دام لگاتا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں تھے،
اور جب ننھے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مذبح کی طرف چل رہے تھے جہاں ان کو ذبح کرنا تھا، ہاتھ میں تیز دھار چھری تھی، رسی تھی، ننھے اسماعیل تھے اور جذبات بنے ہوئے تھے، اللہ کے حکم پر بیٹے کی جان مارنے کے لیے تیار تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ ہچکیوں کے ساتھ روئے۔ ایک تو وہ موقع جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اوباشوں کی زد میں آ گئے تھے اور لہو لہان ہو گئے تھے، ایک تو اس موقع پر روئے تھے، اور ایک اس موقع پر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ پیارے اللہ آج آپ نے اپنے پیارے بندے کو کیسی آزمائش میں ڈال دیا، سگے باپ کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس کو تو آزمائش مقصود تھی۔ ایسے موقع پر جبکہ اوپر کے کیمرے آن تھے، یعنی ملائے اعلیٰ کے فرشتے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے، اللہ کی رحمت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل پر برس رہی تھی۔ جی کیا سما ہوگا اس وقت عالم بالا کا۔ ایسے موقع پر شیطان ملعون جانتا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، یہ ماننے والے نہیں ہیں، بڑے سخت جان ہیں، یہ اللہ کی محبت میں بڑے سرشار ہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن شیطان مایوس نہیں ہوا، وار تو کیا نا، اور ایک بار نہیں کیا، 3 بار کیا۔ کتنی دیر میں کیا؟ 8 سے 9 منٹ کے درمیان کیا۔ جب 8 سے 9 منٹ کے درمیان 3 مرتبہ شیطان حملہ کر سکتا ہے ایسے خاص وقت میں، ایسے خاص بندے کے ساتھ، ایسی خاص رحمت کے موقع پر، تو میں اور آپ کس کھیت کی گاجر بولی؟ کیا ہمیں نہیں بہکاتا ہو؟ اس نقطے پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بندے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مکلف ہیں، لہذا ہمارا کمال اسی میں، ہماری ابدیت کا کمال اسی میں ہے کہ جو اللہ پاک نے حکم دیا ہم اس کو مانیں، ہم اس کو فالو کریں۔ دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ کچھ ہے عقل کا تک؟ بچہ پیدا ہوا، مٹھی بند ہے، آنکھیں چندھیائی ہوئی ہیں، اسے یہ پتہ نہیں ہے میں کس پلانٹ پر پیدا ہوا ہوں، کس جگہ پہ پیدا ہوا ہوں، یہاں کا ایم پی ایم ایل اے کون ہے، سی ایم اور پی ایم کون ہے، یہاں کی زبان کیا ہے، میرے ماں باپ کے نام کیا ہے، میرا کون سا قبیلہ، کون سا خاندان ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، ایک دم جاہل ہے۔ اور اس کان میں کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ اذان کا بڑے بھاری الفاظ کہلوائے گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، عقل میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس موقع پر اس بچے کے کان میں الفاظ ڈلوانے کا کیا مطلب؟ اس موقع پر اللہ یہ کہتے چیخو پکارو، شور مچاؤ، چلاؤ، تالیاں بجاؤ، گردن میں جتنے برتن ہیں بجاؤ مثلا، تو کچھ سمجھ میں آتا، کچھ دھوم دھام ہوتا، جی کچھ سمجھ میں آتا اور کچھ انجوائے ہوتا۔ تو یہ تو بات عقل کی مناسب تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اذان دینے کا حکم دیا۔ جی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کی حکمتیں، لیکن ہم حکم کے پابند ہیں، ہمیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے جو دین ہمیں دیا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، علماء صلاحہ کے ذریعے سے اس کی حکمتوں کے باب نہ کھولے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے بچہ دنیا میں آتا ہے، مومن کی شان دیکھیے کس طرح سے اللہ پاک اس کی پرورش فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ ذرا تھوڑی دیر اس لمحے پر غور کریں کہ جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے تھے اسی دن نہ جانے کتنی مخلوق پیدا ہوئی، نالی میں کیڑے پیدا ہوئے، مچھر کھٹمل پیدا ہوئے، پسو پیدا ہوئے، لاکھوں چیونٹیاں پیدا ہوئی، جی سانپ اور بچھو پیدا ہوئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، کتے بلے پیدا ہوئے، خنزیر پیدا ہوئے۔ اللہ چاہتے تو کسی بھی مخلوق میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق، 2 پیروں پہ چلنے والا، سر کو اٹھا کے چلنے والا، جی اس مخلوق میں پیدا کیا۔ اور جس دن میں اور آپ پیدا ہوئے اسی دن نہ جانے کتنے لاکھ بچے دنیا میں پیدا ہوئے، اسی دن، اسی لمحے، اسی گھڑی۔ کوئی عیسائی کے ہاں پیدا ہوا، کوئی یہودی کے ہاں پیدا ہوا، کوئی مجوسی کے ہاں پیدا ہوا، کوئی کسی مشرک کے ہاں پیدا ہوا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والی ماں کی گود میں جنم دیا بن مانگے۔ حالانکہ جس دن میں پیدا ہوا، آپ پیدا ہوئے اپنے اپنی ماں کی گود میں، اسی لمحے جو یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کے ہاں اولاد پیدا ہوئی، انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا تھا، اور میں نے اور آپ نے اللہ کا کچھ سنوارا تھا۔ یہ قضا و قدر کے وہ فیصلے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر صبح قیامت تک نہ اٹھائیں تو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بن مانگے اللہ پاک نے
جی مومن ماں کی گود میں جنم دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیدا ہوئے تو کسی کو کہا، کسی کو اللہ نے مکلف کیا ودن منٹ اب اس کے دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر کہو، چنانچہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی گی، الفاظ تقریباً دونوں کے بالکل سیم ہیں، صرف ایک لفظ کے علاوہ باقی سب سیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اشارہ دے رہے ہیں، پہلے تو دونوں کانوں میں اذان اور تکبیر کے سیم الفاظ کہ ادھر سے بھی وہی پیغام ادھر سے بھی وہی پیغام، اور وائس میسج بنا کر دل اور دماغ میں اللہ پاک نے فٹ کر دیا جی کہ اس کائنات میں کسی چیز کو بڑا مت سمجھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہ میرے بندے تو دنیا میں جنم لیا، تو دنیا میں پیدا ہوا جی، اب تو اس دنیا میں تو دیکھے گا تو یہاں بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑے گا، تو تیری آنکھ کھلیں گی تو گھر کی بلند و بالا چھت کو دیکھے گا، اور تجھے کوئی گود میں لے کے باہر جائے گا تو آسمان کی رفت اور بلندی دیکھے گا، دامن میں کوہسار ہوگا، پہاڑی سلسلہ ہوگا، ان کی اونچی اونچی بلند و بالا چوٹیوں کو دیکھے گا، دریا کے کنارے ہوگا، موجیں مارتے سمندر کو دیکھے گا، لالازار کو دیکھے گا۔ یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوگا تو تجھے کوئی دھمکی دے گا، تجھے کوئی ڈرائے گا، خبردار کسی سے ڈرنا ورنہ مت، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اور سمجھدار ہوگا، پھر تجھے سیاسی سمجھ بوجھ حاصل ہوگی تو کوئی پارٹی تجھے ڈرائے گی، کوئی حکومت تجھے ڈرائے گی، کوئی پڑوسی تمہیں ڈرائے گا، خبردار کسی سے ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کتنا بہترین پیغام اللہ پاک نے دنیا میں آتے کے ساتھ ہی مجھے اور آپ کو سنایا تھا جی، اور کتنا بہترین ریمائنڈر اللہ پاک نے دن میں 24 گھنٹے کے اندر 5 دفعہ مسجد کے بلند میناروں سے بلند آواز کے ساتھ اسی کو بار بار یاد دہانی کے لیے جی مؤذن سے ریمائنڈر دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ او عقل والو، او سمجھ بوجھ رکھنے والو، سنو سنو اس پیغام کو، یہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کائنات میں جس میں تم چل پھر رہے ہو، پریشان ہوئے پھر رہے ہو، گھبرائے ہوئے پھر رہے ہو جی، روزی روٹی کے مسئلے کو لے کے پھر رہے ہو، نوکری چاکری کے مسئلے کو لے کے پھر رہے ہو، یہ سب ٹینشنوں کو چھوڑو، ان سب کو بھولو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی مانو، اس کی سنو، اس کی طرف توجہ کرو، اس سے مدد مانگو، کیا دنیا والوں کے پیچھے گھومتے پھر رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر دوسرا لفظ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی وہی میرا معبود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ جب وہ اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ وہ میرا معبود ہے۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، جب اللہ کو بڑا میں نے مان لیا اور اسی کو میں نے جان لیا تو وہ جس کو کہے میں اس کو بھی مانوں گا جی، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ دو مل کر وہ رب اپنے محبوب کے ذریعے سے جو تمہیں پیغام پہنچا ہے اس کو بھی مانو، اور کیا پیغام؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، ضرور نماز پڑھیں گے کیونکہ میرے رب نے میرے محبوب کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا کہ نماز پڑھنی۔ لیکن پیارے اللہ، ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھیں؟ کہ حی علی الفلاح، اسی میں تو کامیابی ہے۔ اللہ جی بتا دیجئے کیسی کامیابی؟ ارے جس کو ہم کامیاب کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، جس کو ہم کامیاب کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب کر دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر گھوم پھر کے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ واقعی اللہ کے احکام کو ہم مانیں گے، اس کو فالو کریں گے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور ان احکام کو ماننے میں ہم کسی کی سنیں گے نہیں۔ کوئی لاکھ مخالفت کرے اس کی مخالفت سے مروب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کسی کو کوئی معبود نہیں، خلاص۔ یہ وہ کلمہ ہے دوستو جس کو مجھے اور آپ کو بچپن میں کسی نے سنایا تھا، اور اسی کو یاد دلایا روزانہ 20-25 دفعہ اذانوں میں جی، اسی کے ریمائنڈر دیا اور اسی کو یاد کرایا۔ افسوس صد افسوس، اس اذان کو سن کر ہم بزدل ہوتے جا رہے ہیں، اس اذان کو سن کر اور اس کے احکام پر عمل نہ کر کے ہم کمزور اور ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ جس راستے کو اللہ پاک نے کامیابی کا راستہ کہا اس کو چھوڑ کر ہم ناکامی کے راستوں میں کامیابی تلاش کر رہے ہیں۔
جس راستے میں اللہ پاک نے کامیابی رکھ دی، خدا کی قسم اس سے علاوہ کے راستے میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اپنے کلمے کی تجدید کریں، ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگے، ہائے میرے پیارے رب، میں بڑا نمک حرام نکلا، میں نے آپ کی نہ سنی، میں نے مخلوق کی سن لی، میں نے آپ کی نہ مانی، میں نے مخلوق کی مان لی، ایک کاش کہ میں آپ کی مان کر چلتا۔ اللہ جی میں آج عہد کرتا ہوں میں آپ کی مان کر چلوں گا، یا اللہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں، اللہ میرے اس ایمان پر آپ فرشتوں کو گواہ بنا دیجیے۔ ہم روزانہ کلمہ طیبہ صدق دل کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ پڑھا کریں، اور ہاں اذان جب سنیں، اذان جب شروع ہو باتوں کا سلسلہ منقطع کریں اور توجہ دیں کہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی دینی بات نہ ہو اس کی تو گنجائش ہے، ایسے ہی بیٹھے ہو، ٹھہرو بھائی ٹھہرو، توجہ کے ساتھ اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں، زبان سے بھی جواب دیں اور عملی طور پر اپنے قدم بھی مسجد کی طرف بڑھائیں، اور اذان کے مفہوم کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ یہ جو بزدلی کا دور چل رہا ہے، اور یہ جو افواہوں کا دور ہے، اور یہ جو گیدڑ بھبکیاں دی جا رہی ہیں، یہ بندر کی جو ہے بھبکیاں دی جا رہی ہیں، یہ سب بیکار کی چیزیں، نظر اللہ کی ذات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس تکبیر کے مطلب کو ہم سمجھا کریں، اس کے مفہوم پر ہم نظر دوڑایا کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں۔ کوئی اگر کہے کہ چھوڑ دو، نہیں چھوڑیں گے، کوئی کہے توڑ دو، نہیں توڑیں گے، کوئی کہے بدل دو، نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ یہ قانون تو جس نے بنایا اسی کو اس قانون کے بدلنے کا بھی اختیار۔ بندے مل کر سر جوڑ کر گول ٹیبل پر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ پاس کر دیا ہم نے، وہ 70 مرتبہ پاس کرتے رہے، وہ پاس نہیں ہے، خدا کی قسم وہ ناکام ہے۔ اس لیے اب ہماری شریعت اور ہمارے فقہ کی تشریحات عدالتوں میں ہوں گی، ہماری قرآن پاک کی تفسیریں، حجاب فرض ہے کہ نہیں ہے، کیا عدالت کے جج اور وکلا وہ فیصلہ کریں گے؟ ان کا کام ہے جو آئلی قانون بنے ہیں یا جو سیاسی قانون بنے ہیں ان کو فالو کریں، مذہب کے قانون کو مذہب والوں کی طرف رجوع کریں کہ آپ ہمیں بتائیے، آپ ہمیں سمجھائیے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر ہمیں سمجھ میں آتا ہوتا ہم اس کو مانے ہوئے ہوتے تو آج ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہ تھی، لیکن پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آپ کا مذہب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس کو فالو کرتے ہیں، آپ اس میں بتائیے آپ کے مذہب کی چیزیں کیا ہیں۔ عقل تو یہ چاہتی ہے، تقاضا تو اس کا ہے۔ لہذا یاد رکھیں جتنا مضبوطی کے ساتھ ہم اپنے دین کو تھامیں گے، بھائی مسجدیں جب بھری ہوئی ہوں گی، مسجدیں آباد ہوں گی، تو کیا مجال ہے کسی کو اس میں دھول مٹی ڈالنے، کیا مجال ہے کسی کو اس میں جماوڑا کرنے کی؟ ہم نے جب موقع دے رکھا ہے تبھی تو کوئی آ سکتا ہے۔ لہذا آباد رکھیں اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے، آباد رکھیں اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادتوں سے، اللہ کی عبادتوں سے۔ اور یاد رکھنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب کو مومن نہ بنا سکے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ بعض مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اور ہم اتنے زیادہ ترحم کے جذبے میں آ جاتے ہیں کہ سب کو ہم مومن بنا دیں گے، نہیں بنا سکتے۔ اگر سب مومن بنتے تو حضور کے زمانے میں ابو جہل نہ ہوتا۔ اور ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں، ہم اپنے دین کی دعوت کو پہنچائیں گے۔ یقیناً ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک بندہ رہتا ہے، ہمارے پڑوس میں محلے میں افراد رہتے ہیں، اذان کا مفہوم آج تک ہم نہ سمجھا سکے کسی کو کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میرے ایک نو مسلم دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت اذان کے عنوان پر میں نے کچھ گفتگو کی اسی طرح کی جیسے ابھی آپ کے سامنے کی، تو کہا کہ یہ بہت اچھا مضمون بیان ہوا، آپ تھوڑا سا کچھ لکھ دیں۔ اور کہا کہ میں نو مسلم ہوں، میرا مذہب پہلے کوئی اور تھا، اب میں نے صدق دل سے اسلام کو قبول کیا، تو بہت سارے میرے مذہب کے دوسرے لوگ نوجوان مجھ سے کہتے ہیں کہ یار یہ مغل بادشاہ تو بہت سارے تھے، یہ اذان میں اکبر بادشاہ کو کیوں یاد کرتے ہیں، اکبر بادشاہ کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، اکبر اکبر، مغل بادشاہ تو اور بھی تھے نا، ان کا تذکرہ کیوں؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ یہ ہماری جہالت کا رونا رو رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو اللہ اکبر کا مطلب ابھی سمجھا ہی نہیں سکے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم اس مفہوم کو پہلے خود تو سمجھیں، خود سمجھیں، اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کی برکتوں کو سمجھیں، اس میں اللہ نے پاور کیا رکھی ہے اس کو سمجھیں، اللہ پاک نے اس میں ہمیں کیسے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے اس کو سمجھیں، اور پھر ہم کسی کو بتائیں کہ یہ کہنے والا کہتا کیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے
اور وہ صدق دل سے اس کو سمجھ سکا، کبھی اس اذان پہ پابندی کی بات نہیں کرے گا، کبھی پابندی کی بات نہیں کرے گا۔ بہرحال ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جن لوگوں سے ہم علیق سلیق رکھتے ہیں، جن لوگوں سے ہم برادران وطن سے ہیلو ہائی رکھتے ہیں، ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے ہم ان کو سمجھائیں کہ دوست میری تیری دوستی ہے، ہم دونوں ساتھ چائے پیتے ہیں، ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، میں جس چیز کو سمجھاؤں آج تجھے تھوڑا سا اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا بالکل فارغ ذہن ہو کر، نیوٹرل ہو کر تو میری بات کو سمجھ لے، سن لے، اور پھر آگے تیری مرضی ہے، لکم دینکم ولی دین، اور کچھ بھی نہ کرے تو اتنا تو کہہ دیں۔ دوستو یہ بھی دبے الفاظ میں ایک دعا ہے اور ایک دعوت ہے کہ میرے دوست میں خود ایک پرارتھنا کرتا ہوں، ایک دعا کرتا ہوں، اور میں تمہیں بھی اس کا مکلف کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ آپ روزانہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد یہ الفاظ ضرور کہہ لیا کرو۔ یہ پرارتھنا ایک پریئر ہے، ایک دعا ہے، اور وہ یہ کہ میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، تو مجھے ایسا بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں۔ میرے مالک، میرے پیدا کرنے والے، تو مجھے ایسا بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں۔ اور ظاہری بات ہے جب ہم یہ کہیں گے، یہ وہ بندہ یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ دین و ایمان پسند ہے، دین و ایمان پسند ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سن لیں، اس کے بعد میں اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے کہیں گے پیارے اللہ یہ ہر وقت آپ سے آپ کی ولایت مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا، گناہوں سے نجات اور چھٹکارا مانگتا تھا، باوجود جاننے کے اللہ پاک فرمائیں گے کیا یہ مانگتا تھا کہ جی آن ریکارڈ موجود ہے، سب ہم لکھا ہوا ہے۔ کہا دیکھو اگر یہ مانگتا تھا تو مانگنا اس کا کام تھا، دینا میرا کام تھا، اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا، میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی، لیکن کیونکہ اس نے اپنے حصے کا کام کیا لہذا اس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ تو دعا جو ہے یہ اتمام حجت ہے، دعا اتمام حجت ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم دعا مانگتے ہیں، اگر دنیا میں مانگتے مانگتے دنیا سے چلے گئے اور جو چیز مانگتی تھی وہ سامنے قبول ہوتے ہوئے نظر نہ آئی تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اتمام حجت کر دیا، انشاءاللہ جو کچھ مانگا تھا یہاں نہیں ملا سب وہاں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے اللہ ہم تمام کو اپنے احکام پر چلنے والا، احکام کو اللہ کے حکموں کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائیں اور اس کی تبلیغ کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ مشرق و مغرب سے چل کر آنے والے اور شمال و جنوب سے چل کر آنے والے آئے ہیں، یا اللہ 7-8 دن ہو چکے، یا اللہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی چوکھٹ کو تھامے ہوئے ہیں اور آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ محروم نہ فرمائیے، اللہ محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہر طرف کفر کا شور اور برائیوں کا زور ہے۔ میرے پیارے اللہ جب بن مانگے آپ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، میرے پیارے اللہ جب بے ہوشی کے عالم میں تھے یا اللہ بن مانگے آپ نے ہمیں مومن ماں کی گود میں جنم دیا، اللہ اب تھوڑا ہوش سنبھالا ہے، اب سیاہ سفید کو سمجھنے کی تمیز آپ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے اللہ اب ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کلمہ طیبہ کی توفیق ملنے کے بعد، ایمان کا لباس ملنے کے بعد اللہ چھن جانے سے بچا لیجیے، اللہ چھن جانے سے بچا لیجیے، اللہ چھن جانے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم نے دنیا کے نشیڑی باپ کو دیکھا، دنیا کے نشہ کرنے والے اوباش قسم کی باپ کو دیکھا، وہ کئی مرتبہ نشے میں دھت ہوتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھ میں تھیلے لے کر بچے کے لیے ایک نیا جوڑا لے کر آتا ہے، بچے کو پہناتا ہے، باوجود اس کے وہ گیا گزرا انسان ہے، لیکن کبھی بھی بچے کو لباس پہنانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ چھین کر اس کو ننگا نہیں کرتا، لباس پہنانے کے بعد اس کو بے عزت نہیں کرتا۔ اے میرے پیارے رب آپ نے ہمیں ایمان کا لباس پہنایا ہے کہ اللہ عزت دینے کے بعد اللہ چھین کر بے عزت نہ فرمائیے، چھین کر بے عزت نہ فرمائیے، چھین کر بے عزت نہ فرمائیے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب،
میرے اچھے رب، کہ اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، میرے پیارے اللہ ایک نظر کرم فرما دیجئے، ایک نظر کرم فرما دیجئے اللہ، اس پورے مجمع پر یا اللہ ایک محبت کی تجلی ڈال دیجئے، یا اللہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میرے پیارے اللہ محنتوں کو ضائع نہ فرمائی، اللہ محنتوں کو ضائع نہ فرمائی۔ میرے پیارے اللہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، اے میرے پیارے اللہ یا اللہ یہ محنتوں کو ضائع نہ فرمائی، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، اللہ نواز دیجیے، اللہ نواز دیجیے، اللہ نواز دیجیے۔ میرے پیارے اللہ دنیا میں دیکھا ماں اپنے بچے کمزور بچے کا خیال رکھتی ہے، ایک ماں کے 4 بچے ہوں، ایک لونجا ہو، اپاہج ہو، پیرالائز ہو، جسم کمزور ہو، لاغر ہو، اور ماں نہلا دھلا کر اس کو ایک کرسی میں بٹھا دے، اس کے سامنے کچھ کھانے کی چیزیں رکھ دے، کچھ کھلونے رکھ دے، اور صحت مند اس کے 4 بھائی آس پاس کھیل رہے ہوں، اور ماں کہتی ہے کہ دیکھو اپنے اس بھائی کا خیال رکھنا، اس کو ستانا مت، اس کو پریشان نہ کرنا، لیکن وہ بھائی کچھ ایسے شریر ہیں، کبھی اس کا کھلونا لے کے دوڑ جاتے ہیں، کبھی اس کی کھانے کی چیز اٹھا جاتے ہیں، اب یہ بچہ رونے لگتا ہے، ماں کے کان میں جب آواز پڑتی ہے، ماں آتی ہے اور کہتی ہے خبردار میرے اس کمزور بننے کو تم نے کیوں ستایا۔ اے میرے پیارے اللہ دنیا کی ماں اپنے کمزور بچے کا خیال رکھتی، اللہ جی ہم بھی تو آپ کے کمزور بندے ہیں، اللہ بصیرت کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، یا اللہ استقامت کے اعتبار سے ہم لونجے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اے میرے پیارے اللہ خیال فرما لیجیے، خیال فرما لیجیے، خیال فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں اور بہت پیارے پیارے ہیں، یا اللہ ہم جیسے نکمے بھی ہیں، ہم جیسے گندے بھی ہیں، یا اللہ ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن آپ کے جیسا تو ہمارا کوئی رب نہیں، آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اللہ آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں، اللہ جی آپ ہمارے اکلوتے رب ہیں۔ میرے پیارے رب آپ خیال فرما لیجیے، آپ رحم فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، طرف کھا لیجیے، ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، دل کا سرور عطا فرما دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے، امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، شوکت رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے، میرے پیارے رب دے دیجیے، سہنے رب دے دیجیے۔ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے، اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی ہم نے دیکھا ایک بچہ صبح نہا دھو کر بستہ بغل میں دبا کر اسکول کی طرف چلتا ہے، چند قدم باہر جا کر واپس آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا کیوں واپس آئے؟ ابو میرے پاس پین نہیں ہے، مجھے یا تو پیسے دے دو میں راستے سے لے لوں گا، یا آپ کے پاس ہو تو دے دو۔ تو باپ اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے اور ایک قیمتی قلم الماری سے نکالتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ مجھے کسی نے تحفہ دیا تھا، یہ بہت قیمتی قلم ہے، لیکن تم اس سے بھی زیادہ میرے نزدیک قیمتی ہو، دیکھو اس کی حفاظت کرنا، پڑھو اور آگے بڑھو۔ باپ اس ضرورت سے زائد چیز اپنے بچے کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے اللہ آپ کے پاس نعمت کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کی کوئی ضرورت اس سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے بنائے ہیں دینے کے لیے۔ اللہ جی ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، اللہ ہمیں دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرما، دنیا والے ہماری دنیا کو دیکھے تو دین پر آ جائیں، اور دین کے بارے میں اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائیے، ہمارا دین کامل اکمل اور مکمل بن جائے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے بیٹھے ہیں، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اللہ جی اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، اللہ اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے۔ اللہ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو 2 پیسے جمع کرتا ہے حلال کمائی میں سے، اور ایک دن ایک اماؤنٹ ہوتا ہے، پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پر لے کر جاتا ہے، انگلی پکڑ کے طواف کرواتا ہے، انگلی پکڑ کے صحیح کرواتا ہے، ویل چیئر میں بٹھا کے پورا سفر حج کرواتا ہے، اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں زوال آفتاب کے بعد یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھتا ہے، اپنے باپ کے قدموں میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے ابو امی پلیز مجھے معاف کر دو، آج اللہ کی رحمت بہے گی، آج اللہ کی رحمت کا دریا بہے گا، آج اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے، لیکن میں نے چونکہ آپ پر ہاتھ بھی اٹھا رکھا ہے، گالیاں بھی نکال رکھی ہیں، گستاخی بھی کر رکھی ہے، مجھ جیسا مجرم اس عرفات کے میدان میں کوئی نہ ہوگا، امی اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو آج میں محروم رہ جاؤں گا، ابو آپ معاف نہیں کرو گے تو میں محروم رہ جاؤں گا، امی معاف کر دو،
ابو مجھے معاف کر دو۔ بوڑھے ماں باپ رو پڑتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تیری دولت کی برکت سے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تجھے معاف نہ کریں؟ ہر نماز کے بعد تیرے لیے دعا، ہر مقام پہ تیرے لیے دعا ہو رہی ہے بیٹا ہم نے، اور وہ تو تیری نادانی کی باتیں تھی، وہ تو ہم نے کب سے معاف کر دی۔ پھر وہ بچہ وہاں سے اٹھتا ہے اور خیمے کے باہر کہیں چھپ کر پھر اللہ آپ کے سامنے مناجات کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہے، یا اللہ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو بھی ایسا ہی بنا دیجیے، اللہ ان کو بھی ایسا ہی بنا دیجیے، اللہ ان کو بھی ایسا ہی بنا دیجیے۔ ماں باپ کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، ماں باپ کو دکھی کرنے سے حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، دوسرے کے بچوں کو دیکھتا ہے تو آدمی رو پڑتا ہے، دوسرے کے بچوں کو دیکھتا ہے تو ہل کر رہ جاتا ہے۔ میرے پیارے اللہ جن کے اولادیں ہیں جب ان کے ماں باپ فوت ہو جائیں گے اولادیں قبرستان جا کر فاتحہ پڑھیں گی، ایصال ثواب کریں گی، اور جو آدمی لاولد ہے وہ سوچتا ہے اگر میں دنیا سے ایسے ہی چلا گیا میری قبر پر میری نسل کا کوئی فرد آ کے ایصال ثواب نہیں کرے گا۔ میرے پیارے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو فرمانبردار بنا، ان کو نیکوکار بنا، پرہیزگار بنا۔ اللہ جی جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔